ہم نے لقمان علیہ السلام کی دو نصیحات کو دیکھا ہے۔ یہ آیت اپنے اندر لقمان کی تین نصیحات کو سموئے ہوئے ہے۔ خالق کائنات نے سلسلہ کلام میں ان کے اس بات کو یا بنیہ تیسری مرتبہ ذکر فرمایا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں، اگر آپ کسی کو اللہ کی پہچان کروا رہے ہیں، کسی کو ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کی طرف آئے، تو دعوت کے اصولوں میں سے یہ اصول ہے کہ آپ جس سے مخاطب ہیں بار بار اس کو متوجہ اپنی طرف کریں۔ جیسے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہاں تک تیسری مرتبہ کہا ہے یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، اور پھر اس مخاطب کرنے میں آپ حسن اور خوبی لے کر آئیں۔ جیسے کہ آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں اے میرے پیارے، اے میرے عزیز، اے میرے بھائی، اے میرے مخاطب، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک اور کافر باپ کو بھی یہی بات کہی، یا اباتی، اے میرے باپ۔ آپ کیوں اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ یا اباتی انی قد جاءنی من العلم، ابا جان آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کے گھر میں پلا بڑا ہوں، میرے پاس اللہ سبحانہ و تعالی نے علم بھیجا ہے، وہ آپ کو نہیں دیا تو کیا ہوا؟ ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، لیکن اے میرے باپ آپ میرے ساتھ چلیے تو صحیح، میں آپ کو وہ راستہ دکھاؤں جو سیدھا راستہ ہے۔ بار بار اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اس انداز کو نقل فرمایا ہے، اور یہاں پر بھی ہمیں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کسی کی اصلاح کر رہے ہیں، کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو بار بار اس کو ایسے القابات دیجئے کہ اس کو پتہ لگے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہے، اکرام ہے، احترام ہے، آپ اس سے مخلص ہو کر لگے ہوئے ہیں۔ اور دعوت کے اصولوں میں بنیادی اصول یہ بھی ہے کہ آپ جب کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کے ساتھ تو لڑ سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو آپ کا مخاطب ہے آپ اس کے ساتھ کوئی مفاد اور مطلب نہیں رکھتے، آپ خالص اللہ کے لیے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ رنگ کا کیسا ہے، وہ مال و دولت کے اعتبار سے کیسا ہے، وہ معاشرے میں اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، وہ بھٹک گیا ہے، وہ سیدھے راستے سے اتر گیا ہے، تو میرا فرض بنتا ہے اگر میں سیدھے راستے پر ہوں تو میں اس راستے پر چلتا ہوا دوسروں کو سہارا دینے والا بنوں، دوسروں کے ہاتھ تھام کر ان کے ساتھ جنت کا راہی بنوں۔ یہ نہیں کہ بندہ ایک اکیلا ہی اب دوسروں کو اگنور کر کے، دوسروں کو نظر انداز کر کے وہ سیدھا چلتا رہے اور یہ کہے کہ مجھے دوسروں کی کوئی فکر نہیں، جڑا جتھے لگا ہے صحیح لگا ہے۔ تو یہ طریقہ کار صحابہ کا نہیں، نہ ہی یہ طریقہ کار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ مخاطب رہنا، رابطے میں رہنا، سلسلوں میں رہنا۔ اگر آپ ان رابطوں میں نہیں رہیں گے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ میرا کوئی رشتہ دار، میرا کوئی دوست، میرا کوئی احباب وہ مجھ سے تعلق نہیں رکھتے یا مجھ سے رابطہ نہیں کرتے، جب وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو میں بھی کر لیتا ہوں، جب ان کو کوئی کام ہوتا ہے تو میں بھی ان سے کوئی کام نکلوا لیتا ہوں، تو یہ صلہ رحمی یا اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا ہے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جو مجھے دھکے دیتے ہیں، حالانکہ میں ان کے گھروں کے کام کرتا ہوں، میں ان کی بگڑیاں ہوئیاں، ان کی مشکلات میں ان کے لیے آسانیاں کرتا ہوں، وہ مجھے جواب میں گالیاں دیتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، میں ان کے گھر کے مسائل کو سن کے حل کر دیتا ہوں، وہ پھر احسان کی بجائے میرے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدترین معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول ایسی صورتحال میں جب انہوں نے میرا جینا حرام کیا ہو، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اگر واقعتاً ایسا ہے جیسا تم اپنا رویہ بتا رہے ہو تو پھر اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مدد ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے شامل حال ہے۔ اس لیے
بندے کو اول بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میری دعوت یا میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ کسی کے دل میں مجھے اتار دیں گے یا کسی کے دل سے اتار دیں گے۔ میں اگر کسی کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں، میں کسی کو مخاطب کرنے والا ہوں، تو اگر کوئی بے نماز ہے اور شریعت اسلامیہ نے اسے کافر کہا ہے، اگر میں اسے یہ کہوں گا او کافر تو نے نماز نہیں پڑھی، تو میں اس کے دل سے اتر جاؤں گا۔ وہ دین، جس دین کا بلاوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، پھر وہ دین اس کے دل کے اندر جگہ نہیں بنا سکے گا، اور میں سبب بن جاؤں گا اس کو دین سے دور کرنے کا۔ تو کیوں نہ کوئی ایسا انداز تخاطب ہو جس سے وہ میری بات کو سنے بھی، میرے بات کو سن کر وہ اسے دل میں جگہ بھی دے۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز دیکھیے جب ایک شخص مسجد نبوی کے اندر آ کر پیشاب کرتا ہے، صحابہ کرام نے اس کو مارنے کے لیے کچھ چیزیں اٹھائیں اور اس کی طرف بڑھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا۔ کیوں روکا؟ اگر آپ ان کو نہ روکتے وہ بندہ ڈر کے مارے دوڑتا، اور قریب تھا کہ پوری مسجد کے اندر اس کے پیشاب کے پھیل جانا ہوتا، اور صحابہ کرام وہ اس کو اگر مارتے یا وہ بندہ اپنا پیشاب روکتا تو قریب تھا کہ اس کی موت بھی واقع ہو جاتی۔ آپ نے سب کو روکا اور اس بندے کو تسلی سے پیشاب کرنے دیا۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، آپ نے پانی کا ایک ڈول منگوایا اور آپ نے ہاتھوں سے اس جگہ کو دھویا، اور وہ بندہ وہیں کھڑا ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا او میرے بھائی، ان المساجد لم تبن لہذا، یہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ وہ بندہ حیران ہو گیا، کہنے لگا اللہم ارحمنی، اے اللہ تم میرے اوپر رحمت نازل فرما اور محمد الرسول اللہ پہ رحمت نازل فرما، اور یہ جو مجھے مارنے آئے تھے ان کے اوپر کسی کے اوپر بھی رحمت نہ نازل کرنا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول مسکرا پڑے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ کی بہت بڑی چیز کو تو نے تنگ کر کے دو بندوں کے لیے رکھ دیا، اور آپ مسکرا پڑے۔ پھر وہ بندہ واپس گیا اور اپنی قوم کے پاس جا کر کہنے لگا اللہ کی قسم میں سب سے بہترین انسان کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں، لوگوں بات مان لو، محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آؤ۔ سارے قبیلے کو قائل کر کے وہ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوا اور پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ اگر اللہ کے رسول اس کو اس وقت ٹوک دیتے یا آپ صحابہ کو کہتے کہ مارو اس اللہ کے دشمن کو جو مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر رہا ہے، تو پھر اس نے تو مر جانا تھا۔ لیکن ایک بندہ جس کو ہم نے دین سے دور کر دینا تھا، وہی سینکڑوں بندوں کے اسلام کا سبب بنا ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اپنے اندر وہ اخلاص لے کر آئیں، اس مفاد پرستی کو ختم کر کے، مطلب پرستی کو ختم کر کے، لوگوں کی باتوں کو چھوڑ کے کہ لوگ تانے دیتے ہیں تو دیتے رہیں، لوگ عیب جوئی کرتے ہیں تو کرتے رہیں، ہمیں ان سے کیا لینا دینا۔ اس لیے یا بنیہ تیسری اور آخری مرتبہ یہاں پر آیا ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کی حقیقت اور اس کی حکمت بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کی چوتھی نصیحت جو کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو کی، مجموعی اعتبار سے یہ ان کی چوتھی نصیحت ہے، اور اس آیت کے اعتبار سے یہ پہلی نصیحت ہے۔ فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور نماز کا قائم کرنا کیا ہے، اس کے متعلق ہم نے میرے خیال سے کافی مرتبہ بات کی ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جب اس پارے کی پہلی آیت پڑھی تھی تو تب بھی میں نے کافی سارے مطلب اس کے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، اس میں بے شمار چیزیں آتی ہیں۔ نماز کے قائم کرنے میں یہ بات لازمی رہنی چاہیے کہ میرا دل وسوسوں سے پاک رہے، میرا دل اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے جھک رہا ہو۔ اگر میں رکوع کر رہا ہوں تو میرے دل کا رکوع بھی ہو رہا ہو، اگر میں سجدہ کر رہا ہوں تو میرا دل بھی سجدے میں جائے۔ یہ نہیں کہ بندہ سجدے یہاں پر اللہ کے سامنے کرے اور باہر جا کر ان سجدوں کی حقیقت کو بھلا کر لوگوں کے سامنے اکڑتا پھرے، اس کے اندر عاجزی نہ ہو۔ کیونکہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت میں آ کر آپ جھک جاتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تو پاک ہے، میں گندا ہوں، میں گناہوں سے لتڑا ہوا، ربی تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں،
الاعلی، اے اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، میں سب سے ادنا ہوں۔ یہ تین لفظوں کا اگر ہم اقرار کرتے ہیں، جب رب پاک ہے، رب دینے والا ہے، پالنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے، اور پھر ہے بھی وہ سب سے بلند، تو باہر نکل کر میں معاشرے کی گندگیوں میں اپنے آپ کو کیوں لتھیڑ لیتا ہوں؟ میں رب کو چھوڑ کے کسی اور سے امیدیں کیوں لگا لیتا ہوں؟ میں اپنے آپ کو کیوں اعلیٰ سمجھتا ہوں جبکہ میں حقیر فقیر، رب کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں؟ میں کیوں انسانوں میں سے اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہوں؟ اگر میری کوئی عزت ہے تو وہ تقویٰ کی بنا پر ہوگی، اور وہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ میرے دل کے اندر تقویٰ کتنا ہے۔ اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اگر آپ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو یہ نماز کی حقیقت، یہ پانچوں نمازیں صبح و شام اور دوپہر 5 مرتبہ ہمیں یہاں پر بلا کر اپنے سامنے جھکانا، اصل میں سبق یہ دینا ہے کہ اللہ کے بندو یہ 5 مرتبہ یہاں پر آئے ہو، 1 گھنٹہ یہاں پر لگا رہے ہو، مجموعی طور پہ بقایا باہر جا کر جو 23 گھنٹے تمہارے دن کے باقی بچتے ہیں اس میں بھی ذرا غور کرو کہ سجدہ کیا ہے، رکوع کیا ہے، قیام کیا ہے، جلسہ کیا ہے، ان کی حقیقت کو تو سمجھو۔ اقیم الصلاۃ، نماز کے پڑھنے والے نہیں، نماز کے قائم کرنے والے بنو۔ مساجد کے اندر آؤ اور آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی عادت پکی ہو گئی ہے تو پھر 5 منٹ پہلے آ کر نوافل ادا کرنے کی عادت بناؤ۔ جب وہ عادت بھی پکی ہو جائے 5 منٹ مزید بڑھا لو۔ کرتے کرتے اس عادت پہ آؤ کہ تم مسجد کے مؤذن بن جاؤ، تم مسجد میں آ کر اذان دینے والے بنو۔ اقیم الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اذان کے بعد نوافل ادا کریں، نوافل کے بعد اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کیجئے۔ میرا بھائی آپ قدوہ ہیں، اور قدوہ ہوتا ہے لوگوں کا امام، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا۔ ہم دوسروں کو تو رہنمائی دے ہی رہے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ تو بڑے مخلص ہو کر چلنے کی کوشش کر ہی رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے جس چیز کے لیے میں قدوہ ہوں وہ میرے گھر والے ہیں۔ اگر میری اولاد، میری بیوی، میرے بچے، میرے دوسرے رشتہ دار، اگر میں ان کے لیے ہی مثال اور نمونہ نہیں بنا تو پھر میرے قدوہ ہونے کا یا میرے اکیلے کے نماز ادا کرنے کا کیا فائدہ؟ ایک انسان ہے، اللہ نے اس کو 6 بیٹے عطا کیے ہیں، کسی کو اللہ نے زیادہ اولاد عطا کی ہے، وہ اولاد اللہ سبحانہ و تعالی نے صحیح سالم اس کو دی ہے، اور وہ اولاد اپنے عقل اور شعور کی عمر کو بھی پہنچ چکی ہے، لیکن ایک اکیلا بوڑھی جان وہ بابا مسجد کے اندر اکیلا آئے اپنے ہاتھوں کو خالی لے کر، اس کے ہاتھ پکڑنے والے اس کے بیٹے موجود نہ ہو، وہ 10 کی 10 انگلیاں خالی لے کر مسجد کے اندر آ جائے، تو میرا بھائی یہ قدوہ تو نہ ہوا۔ اللہ سے جو ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور متقیوں کا ہمیں امام بنا دے۔ تو ہم کیسے امام بنیں گے؟ ہم خود اپنے اندر تقویٰ پیدا کر چکے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو مسجد کے اندر لگا لیا ہے، اللہ سے لو لگا لی ہے، اس کے بعد اگلا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اپنے گرد و پیش کو دعوت دیں، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے اپنی بیوی کو دعوت دی تھی۔ اے خدیجہ، اللہ نے میرے اوپر یہ تعلیمات نازل کی ہیں، آپ میرا ساتھ دیتی ہو؟ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اپنے غلام کو دعوت دی، پھر آپ نے اپنے دوست احباب کو دعوت دی، پھر آپ نے اپنے سارے رشتہ داروں کو جمع کر کے دعوت دی، کیونکہ میرا بھائی آپ قدوہ ہیں، آپ نمونہ بننے والے ہیں۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو ایک اکیلے کے جنت میں جانے کا وہ مزہ نہیں ہے جو کہ سب کو ساتھ لے کر چلنے میں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام تو کیا تھا۔ آخری وقت تک ابو طالب کو کہتے رہے تھے یا امی قل لا الہ الا اللہ، چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس لیے یہ اقیم الصلاۃ یہ زندگی کی حقیقت سمجھاتا ہے، اور بار بار یہ قرآن کے اندر اس کا آ جانا، اور ہر مرتبہ یہ آنا کہ نماز کو قائم کریں، تو میرا بھائی نماز کا قائم کرنا یہ بھی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیں، اس کو تسلی کے ساتھ حکم دیں کہ بیٹے یہ نہیں چھوڑنی، دنیا کا ہر کام چھوڑا جا سکتا ہے، یہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور جب آپ اس کو حکم دیتے ہیں، شریعت کا واحد مقام ہے جہاں پر شریعت کہتی ہے کہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو ماریں۔
آپ اس کو مار سکتے ہیں اور 10 سال تک اس کی عادت کو پکا کریں۔ آپ میرا بھائی مسجد کے اندر جاتے ہیں، فجر سے عشاء تلک یہ معاملات آپ کے ہوتے ہیں، ظہر اثر مغرب آپ کی بازار کے اندر مارکیٹ میں ہوتی ہے، فجر اور عشاء کے وقت تو ہم گھر پہ ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے بچوں کی نیند کو اس وقت خراب کریں جس وقت وہ تھکے ہارے ہوئے ہوں یا گہری نیند سو رہے ہوں۔ میرا بھائی اگر گھر میں آگ لگ جائے تو ہم اس کے لیے بڑی محنت کر کے بڑا غل گپاڑا اور شور مچا کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم لوگ بھاگ بھاگ کر جہنم کے اندر گر رہے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر باہر نکال رہا ہوں، کیونکہ محمد الرسول اللہ کا راستہ وہ جہنم سے بچانے والا راستہ ہے۔ قو انفسکم، اپنے آپ کو اکیلے مسجد کے اندر لے جا کر جہنم سے تو بچا لیا، لیکن اپنی اولاد کو نہ بچایا تو میرا بھائی یہ کیا کامیابی ہوئی؟ میں نے اس دن بھی مثال دی تھی کہ ہماری اولاد اگر کھانا نہ کھائے تو ہم ان کی منتیں ترلے کرتے ہیں کہ بیٹا کھانا کھا لو، آپ کی جسمانی صحت خراب نہ ہو جائے، اور اگر وہ قرآن نہ پڑھے، وہ نماز کے اوپر توجہ نہ دے، وہ روحانی صحت اپنی جتنی مرضی خراب کر لے تو ہمیں اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی کسی کا بچہ، کسی کی اولاد نہر میں، کسی گٹر میں گر جائے تو ہمیں جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ میرا بھائی وہ جہنم جیسے گڑھے کے اندر گر رہے ہیں، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ادھر گر جائے تو ہو سکتا ہے وہاں سے ہم نکال بھی لیں، لیکن جو جہنم کے اندر گر رہا ہے ہم اس کو تو بچا سکتے ہیں، ہم اس کے لیے محنت تو کر سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ اقیم الصلاۃ کے اس مفہوم کو بھی لیا جائے کہ ہماری اولادیں ہماری آگے جنت بن سکتی ہیں اور ہماری جہنم بھی بن سکتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آدم کے بیٹے کو پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑنے دینی جب تک وہ یہ نہیں بتائے گا کہ اولاد دی تھی اس کی تربیت کیا کر کے آئے۔ اس لیے اقیم الصلاۃ کا یہ مفہوم بھی سمجھیے۔ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو معاشرے کی حالت ہمارے سامنے ہے کہ 25-25 سال کے جوان ہو جاتے ہیں، 40-40 سال کی عمریں ہو جاتی ہیں، نہ وضو کے طریقے کا پتہ ہوتا ہے، نہ غسل کا پتہ ہوتا ہے، نہ نماز کی کوئی فکر ہوتی ہے، اور والدین کی نظروں میں وہ بھی بچے ہی ہوتے ہیں۔ والدین نے تو میرا بھائی بڑے ہی رہنا ہے، ہم نے بڑے ہی رہنا ہے، ہماری نظروں میں ہماری اولادوں نے بچے ہی رہنا ہے، تو بچوں کے لیے مخلص ہوں۔ پھر اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر آپ یہ مساجد کے اندر جو ہمیں بیت الخلاء نظر آتے ہیں اور وضو خانے نظر آتے ہیں، یہ تو اب آ کر بننا شروع ہوئے، پیچھے اگر ہم جائیں تو ایسا سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا۔ کس وجہ سے؟ صحابہ کرام اپنے گھروں سے وضو کر کے آتے تھے۔ اللہ کے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجد کے اندر نفل ادا کر رہے ہوتے ہیں، نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں وہ لوگ مسجد کے اندر ادا کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زیادہ عمل ملتا ہے وہ آپ گھر میں جا کر یہ نوافل ادا کرتے تھے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ گھر میں بیویاں بھی موجود ہیں اور بچے بھی موجود ہیں، انہی کے سامنے وضو کرنا جس سے بچوں کو ترغیب ہوتی ہے، اور انہی کے سامنے وہ اپنے نوافل ادا کرنا جس سے بیویوں کو اور بچوں کو ترغیب ملتی ہے کہ ہمارا باپ، ہمارا بڑا یہ کام گھر کے اندر دن میں 5 مرتبہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ بار بار مصلی بچھا کر اس کے اپنے رب کے سامنے سر سجدے میں جھکاتا ہے۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنا ضروری کام کہ ابا جان دکان کو چھوڑ کے گھر میں آ کر یہ کام کر رہے ہیں، یہ کون سا ایسا ضروری کام ہے؟ یہ جو بچپن میں آپ ان کے دلوں میں اللہ کی اور نماز کی محبت ڈال دیں گے، اللہ کی قسم قیامت تک نہیں نکل سکتی، وہ اپنی اولادوں کو بھی یہی سکھائیں گے۔ تو کیوں نہ ہم اقیم الصلاۃ کے اس مفہوم کو بھی سمجھیں۔ اللہ رب العالمین